والحمد لله رب العالمين. لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان قرآن پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہرے پر لکھ کے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریبہ تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریبہ تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ایمان کی قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت نے سب سے مقدس، عظمت والا، برکت والا رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. اس رب کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا، امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن جیسی مقدس کتاب، بابرکت والی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک، الف لام میم کے الف سے والناس کے سین تک امت محمدیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احکامات دیے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا، اور فرما دیا اگر میرے حکموں کو مانو گے اور میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا. اور اگر تم نے میرے احکام کو توڑا اور میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا، دنیا و آخرت میں تمہیں ناکامیابی ملے گی اور جہنم کا انگار تمہیں بننا پڑے گا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز فرض کیا ہے. اکثر ہم اس کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور فرض کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر، بلکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، قرآن مقدس میں، اپنی بابرکت والی کتاب میں فرمایا نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ. بلکہ 28 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا. جس طرح نماز فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ
نماز کا انکار کرنے والا کافر، اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے وہ شخص زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ نماز کا ترک کرنے والا، نماز کا چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے۔ زکوٰۃ کو ترک کر دینے والا، زکوٰۃ کو چھوڑنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا، فرمایا وہ بھی فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے۔ ارکان اسلام میں ہے زکوٰۃ، احکام اسلام میں ہے زکوٰۃ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 ہے: ایمان، توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کا روزہ۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد میں زکوٰۃ ہے، بنیاد اسلام میں۔ قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانے والوں اور قرآن کریم پر ایمان لانے والوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، پہلے سمجھ لو، پہلے یقین کر لو، پہلے ایمان بنا لو، یہ کتاب تو نعوذ باللہ کی جھوٹا تو نہیں ہے، قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفائی اپنے بیان دے رہے ہیں۔ قرآن کیسا ہے؟ جس قرآن کی تم تلاوت کرنے والے ہو، جس قرآن کو تم پڑھنے والے ہو، اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں پہلے جان لو اور سمجھ لو، پہلے اللہ کا کلام تسلیم کر لو، عرش عظیم سے اترا ہوا قرآن تسلیم کر لو، محمد رسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کتاب کو تسلیم کر لو۔ ذالک الکتاب، فرمایا وہ کتاب جو تیرے گھر میں ہے، وہ کتاب جو تیرے مسجد میں ہے، وہ کتاب جو تیرے مدرسے میں ہے، وہ کتاب جو حفاظ کے سینے میں ہے، لا ریب فیہ، فرمایا تیرے ٹیلی ویژن میں شک ہو سکتا ہے، تیرے اخبار کے بیانات میں شک ہو سکتا ہے، دنیا کی اشیاء میں، دنیا کی چیزوں میں شک ہو سکتا ہے، جو جس کتاب کو، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جس کتاب کا مالک، جس کتاب کا خالق خود اللہ رب العزت ہو، اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اس میں کیسے رد و بدل ہو سکتا ہے؟ جس مکان کا چوکیدار پورے دنیا کا خالق و مالک، پورے دنیا کے پیدا کرنے والی ذات، پورے دنیا کا پالنہار ہو، اس مکان میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ جس مکان کی چوکیدار دنیا والے ہو، انسان ہو، شک ہو سکتا ہے اس مکان کی چوری ہو جائے، اور جس کتاب کی، جس مکان کی چوکیدار خود خالق کے کائنات ہے، اس مکان میں چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو آسمانی مشہور کتاب اشار ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ توریت، زبور، انجیل آج صحیح سلامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ اس حالت میں آج وہ کتابیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی تھی، اس وجہ سے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کے خالق کے کائنات نے لیا ہے، مالک کے کائنات نے خود فرمایا ہے قرآن مقدس میں، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے پورے دنیا میں، اگر پورے دنیا میں جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اللہ رب العزت اس کتاب کی حفاظت کس طرح کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، اپنے سینوں میں تو محفوظ کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں ایمان کو حقیقت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج چمکائے گا۔ اس کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ پاک پروردگار عالم نے فرمایا جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مان دیا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے خوف و رنج دور ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں جمتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ مال عطا فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ حدیث قرآن مقدس میں سورۃ توبہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یوما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، جہنم کے آگ سے گرم کر کے اس سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پوچھ یعنی ان کے پیٹھ کو ان سے داغا جائے گا۔ کتاب الزکوٰۃ میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن زہریلا سانپ، زہریلا ناگ، اتنی زہر ہوگی، گنجا سانپ، ان کے سر پہ بال بھی نہیں ہوگا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دو سفید نقطے ہوں گے، اور ان کے گلے میں توق پہنا دیا جائے گا، اور ان کے جبڑے پکڑ کر ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔
سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، احکام اسلام میں سے ہے، بنیاد اسلام میں سے ہے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ فرمایا زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے، مجنون اور پاگل دیوانہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن معنوں پر فرض ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے، جو صاحب نصاب ہو، جن کے پاس ساڑھے 52 تولہ چاندی یا ساڑھے 7 تولہ سونا یا نقدی یا مال تجارت یا مویشی، ان اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا وَصَدَّقَ إِخْوَانٍ، اور قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے کوئی سائے موجود نہیں ہوگا۔ سورج سن کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کی جگہ نصیب فرمائیں گے، جگہ دیں گے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جو سنت ادا نہیں کی ہے سنت